جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 5 اگست عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے جیل میں، اور احتجاج کی کال تھی 3 تاریخ کو۔ پورے یورپ میں جو نظارے تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں۔ ہر طرف عمران خان کے چاہنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے، محبتیں کرنے والے آپ کو دنیا کے ہر ملک میں نظر آئے۔ 3 اگست کو لندن میں بہت بڑا احتجاج، خبریں آپ تک پہنچ چکی، سارا کچھ ہو چکا۔ اور اب بات ہوگی پاکستان کی، اور پاکستان میں ایک بہت ہی کامیاب احتجاج، بہت ہی کامیاب احتجاج۔ جب میں بات کروں گا تو بہت سارے دوست کہیں گے کنے بندے سن، یعنی دے اسٹارٹ کاؤنٹنگ۔ اس وسطائیت کے دور میں، اس دور میں جب کہ بالکل کسی بھی قسم کے کسی بھی بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت نہیں، گھروں میں چھاپے، وہاں پہ صرف ایک ویڈیو جو ہے وہ 1 لاکھ کے مجمع کے اوپر بھاری ہے، اور وہ تھی ریحانہ ڈار کی۔ اس خاتون کی جو ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہونا تو اس کے برابر ہے وہ ایک ویڈیو۔ جس طرح سے پاکستان کے مرد ایک بزرگ خاتون کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ویژول جو آج جس طرح عمران خان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، یہ ہیں وہ ویژولز، یہ ہیں وہ چیزیں جو پوری دنیا دیکھے گی۔ پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان میں ڈی ڈی اے کی جو حکومت ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے، اور کس لیول پہ جا کے وہ ضلالت اور بغیرتی کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو ساتھ میں دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری ویڈیوز اور بھی آ رہی ہیں، بہت ساری پکچرز اور بھی آ رہی ہیں۔ تقریباً ہر جگہ ریلیاں نکلی ہیں، جلسے جلوس ہوئے ہیں، فلیش پروٹیسٹ ہے، تو ہر طرف یہ چل رہا ہے۔ میں سر جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں مجھے یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یعنی ان کو میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے ان کو۔ پہلے تو انہوں نے آدھا راجہ کیس میں یہ کام کیا، پھر انہوں نے آج بھی یہ جو پاکستان میں حرکات کر رہے ہیں ان میں یہ کام کیا، یعنی یہ پیسے لگا کے، روپیہ پیسہ خرچ کر کے یہ ضلالت اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ابھی منہ کالا کرنے کا یہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے بالکل بھی۔ ابھی یہ ریحانہ ڈار والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ یہ ان کو منہ کالا کرنے کا جہاں کہیں موقع ملتا ہے، جہاں کہیں یہ کالک دیکھتے ہیں اپنا منہ بیچ میں دے دیتے ہیں، جہاں کہیں ان کو کالک نظر آتی ہے یا ان کو رسوائی نظر آتی ہے اس کے اندر اپنا منہ ڈال دیتے ہیں یہ۔ جی سر، بات میں کر رہا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ جہاں کہیں یہ دیکھتے ہیں، ضلالت دیکھتے ہیں، اس کے اندر اپنا منہ دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی مت ماری گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے انہوں نے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے۔ اب اگر آپ آج سارے دن کے ٹویٹر کو دیکھیں، اٹھا کے یہ بچوں والی دیکھ لیں آپ، یہ بچوں کی جو ویڈیو ہے اس میں بچہ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں ذرا۔ کیا تھا یہاں پہ آپ لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پہ ان لوگوں نے کرنے میں بٹھایا، کوئی بات ہوئی 5 اگست کو خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، میں خود گیا تھا ان کے چوک پہ دھرنے۔ عمران خان کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا، تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ ہم دیکھیں ابھی گرمی میں ادھر آئے ہوئے ہیں، ادھر آپ تعداد دیکھیں کتنی ہے، ادھر ان لوگوں غریب ہیں، اتنے لوگوں سے اتنے ٹیکس لیے ہوئے ان لوگوں نے، ان کا کام ہے آئے پنکھے لگوانے۔ یہاں پہ ان سے زیادہ یہ وہ بچے ہیں بائی دا وے، وہ بچے ہیں جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں کشمیر ریلی کے لیے، کشمیر کے احتجاج کے لیے بچوں کو اکٹھا کیا گیا۔ وہاں پہ ایک فنکشن کرایا جا رہا ہے جی کہ کشمیر ہے، کشمیر کا کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ کشمیر کے لیے بچے اکٹھے کیے اور بچے یہ باتیں بچے کر رہے ہیں، سنیں ذرا۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ مجھے تو عمران خان کو گرفتار ہوا تھا۔ تو آپ عمران خان کے لیے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، عمران خان کے لیے، عمران خان کا یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں۔ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ پوچھنا چاہ رہے جی 5 اگست میں کوئی انڈیا نے کوئی گند کیتا، وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اور بچے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں جی 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی لوگوں کو بات یہ سوچنی ہے۔ ملک میں دفعہ 804 لگ گئی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ 144 سے بڑی ہے، تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں۔ یہ حالات ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب جنید اکبر صاحب نے ایک ریلی کو لیڈ کیا ہے، یہ خبر دیکھیں، یہ بہت بڑا، یہ ایک بڑا المیہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔
مجھے رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ اگلے 50-60 سال کے لیے بک ہو چکے ہوئے ہیں، یہ کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے پاس کچھ اپنا لینے دینے کے لیے ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ ایک بغیرت لوگ ہیں، اور ان کا اس بغیرتی میں کوئی ثانی نہیں ہے. پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ابھی جو ویژولز آ رہے ہیں، جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان ہے، اور اس عمران خان کا پاکستان ہے. میں یہ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، صرف چھوٹی سی بات کرے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھائی جان، آپ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. آپ کے پاس بالکل کوئی راستہ نہیں بچا. آپ کو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی حکومت واپس کر دیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. بہت ہی کامیاب پروٹیسٹ ہے آج پورے سوات میں، کغان میں، نران میں، KPK میں، ہر جگہ پہ ایک بڑا ہی بہترین قسم کا احتجاج ہے. اور یہ اس کو اب آگے چلتے رہنا چاہیے. میں باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تو پریپریشن میری اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ویلاگ جب میں کرتا ہوں تو میں اس طرح بیٹھ کے کر لیتا ہوتا ہوں. اور مجھے میرے دوست جو چاہنے، جو میرے بڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب آپ تیاری کر کے کیا کریں، ایک دفعہ میں سارا کچھ کیا کریں تو اتنا ٹائم نہیں بعض اوقات ہوتا. تو بہرحال جی، اب تک اتنا ہی کہ پاکستان میں ایک بڑا کامیاب احتجاج ہوا ہے. ان لوگوں کی مت ماری گئی ہوئی ہے. ان کو سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کرانا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. تو عمران خان کو پاکستان کی آزادی کے بغیر، اس کو دیے بغیر اور کوئی راستہ باقی ان کے پاس اب نہیں ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ چاہے ٹرمپ ان میں ہوا بھر دے، یا ٹرمپ ان کو ٹیکہ لگا دے، کوئی قاسم منیر کو، آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی حکومت واپس کریں اور خود ایک سائڈ پہ ہوں. عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے، تمام لوگوں کو رہا کیا، اور پاکستان کی عوام بھی بات سمجھے. دس از این آن گوئنگ اسٹرگل، دس از اے تحریک. یہ ختم نہیں ہوگی، یہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے بغیر ختم نہیں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.